بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان اپنے آخری سٹیج پر آ چکا ہے، بس چند روزے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ اب ایسے میں وہ لوگ جنہوں نے تراویحیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کری، نمازیں پڑھی، اشراق پڑھا، چاست پڑھا، تہجد پڑھا، ذکر و اذکار کیے، تسبیح گنی، درود شریف پڑھا، یعنی گویا کہ جو اس میں عبادت کری جا سکتی ہے سب کری۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد یہ کہ ہم گناہ سے بچے، ہم نے الفاظ سنبھالے، اپنی آنکھوں کو سنبھالا، اپنے ہاتھ پیر کو سنبھالا، یعنی ساری عبادت کر لینے کے بعد اب جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہم سے ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے ریاکاری، یعنی سو اپ کرنا، سوئنگ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ میں نے اس رمضان میں 5 بار قرآن شریف پڑھا، اور میں نے اتنی رکعتیں نماز پڑھی، اور میں نے اتنے ذکر و اذکار کیے، درود شریف اتنا پڑھا، یہ ایسے کیا۔ یہ ہوتا ہے لوگوں میں، جب لوگ ملتے ہیں تو لوگ بتاتے ہیں، خاص طور سے خواتین جو ہیں وہ تو بہتے بتاتی ہیں، یعنی نہ پوچھو تو بھی ایسے کوئی وہ ایسے مسائل اوپن کریں گی، ایسے طریقے سے باتیں کریں گی جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے اس رمضان میں یہ کیا۔ تو ایک بات بہت اچھے سے ہم سب کو جان لینی چاہیے کہ اگر ہم نے سو اپ کیا، ہم نے لوگوں کو دکھایا کہ ہم نے یہ کیا ہے، تو پھر ہماری ساری عبادتوں کا، یعنی بھوکے پیاسے رہنا 45 سے 40 ڈگری میں، اس کے بعد راتوں میں جاگنا، کھڑے ہو کر نماز تراویح پڑھنا ایک تھکے ہوئے بدن کے ساتھ، اس کے بعد ذکر و اذکار ہے، یعنی جو عبادتیں کرنے میں مشقت ہوتی ہے۔ اب کوئی 37 رکعت عشاء میں پڑھے گا تو کیا یوں ہی پڑھ لے گا؟ آسان تو نہیں ہوتا۔ جب آپ 15 گھنٹہ 16 گھنٹہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور پھر جب کھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بدن کے اندر ایک خاص طرح کی سستی آتی ہے، اور اس سستی میں پھر اٹھ کے نماز پڑھنا یقیناً مشکل کام ہے، اور پھر یہ ضائع ہو جائے صرف یہ دکھانے کے چکر میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل ناپسند ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ بچنے کی ضرورت ہے، ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ سے دعا کریں ہم کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کری ہیں، اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کو بھول جائیں۔ ہماری عبادتوں کا واحد مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، بس لوگوں کو دکھانا، بتانا، ظاہر کرنا کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں اور قرآن پڑھ رہے ہوں، عصر میں، جوہر میں، عشاء میں، گویا کہ کسی بھی ٹائم میں، تو ظاہر ہے لوگ آئیں گے جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو کہیں گے، ذہن میں آنا برا نہیں ہوتا، اس کے بعد استغفر اللہ پڑھے، بات ختم۔ یہ ذہن میں لائیں کہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا دیکھ رہا ہے، ذہن میں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بس، اور کسی کے لیے نہیں۔ اور اگر اللہ نے ہماری کو عبادتیں قبول کر لی، اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ عبادت قبول کرے گا تو ہماری زندگیاں بن جائیں گی۔ تو اس لیے ریاکاری سے بچیں، اپنی ساری عبادتیں تباہ و برباد کرنے سے بچا لیں۔